نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ قربانی کے متعلق چند باتوں کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا ثبوت کہاں سے؟ قربانی کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ قربانی کرو، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ تو قرآن پاک سے ثبوت مل گیا کہ قربانی ہر امت کے لیے تھی، ہر امت میں قربانی تھی۔ اور حدیث شریف میں آئی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی، یہ اضاحی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول اس قربانی میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، کہ اون پر کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون پر جو بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہیں۔ یہی عمل قربانی کا اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ ہے، اور قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا قیامت کے دن۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ قرآن پاک میں اور حدیث میں قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری بات کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ علامہ فخر الدین عثمان بن علی ذیلی الحنفی تبیین الحقائق شرح کنز الحقائق میں فرماتے ہیں کہ تجب علی حر مسلم مسر عن نفسه لا عن طفله شاة او سبع بدنة یوم النحر الى آخر ایامہ، کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کے آخری ایام یعنی 12 ذی الحج تک جو ہر اس آدمی پر جو آزاد مسلمان مقیم اور صاحب نصاب و قربانی کا ناس پر واجب ہے۔ یہ وجوب اس پر ہی ہوگا، اس کی اولاد سے نہیں ہوگا کہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی وہ قربانی کرے۔ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اولاد بالغ ہے تو وہ خود کر سکتی ہے اگر صاحب نصاب ہے، اگر بالغ نہیں ہے تو نابالغوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اگر کرے تو ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو وسعت بھی ہو کہ قربانی کرنے کی طاقت ہو، پھر بھی وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو یہ دیکھو وجوب پر وعید آتی ہے، وجود کے ترک کرنے پر وعید آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی جس کو طاقت اور نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ
وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کا جانور وہ 3 ہے، بکری، اونٹ اور گائے۔ علامہ فتویٰ عالمگیریہ میں ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتی ہیں وہ ان 3 قسموں سے ہونے چاہیے، بکری، اونٹ اور گائے، اور ان میں ہر جنس کی قسم بھی شامل ہے، مذکر ہو چاہے مونس ہو، خصی ہو بغیر خصی ہو، ہر قسم شامل ہے۔ مینڈا جو ہے وہ بکری کی قسم ہے اور بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم ہے۔